اور دیکھیے اراؤنڈ 2 بلین مسلمس ہیں، لیکن اس میں سے بھی صرف سلفی، اور اس میں بھی صرف تھوڑے لوگوں کو کریکٹ امیج آف، مطلب کیا بول رہا ہوں، کریکٹ کانسیپٹ آف اللہ پتہ ہے، اس کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اینڈ بہت ساری چیزوں کے تعلق سے۔ اور یہ اکثر اہل حدیث کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہی توحید جانتے ہیں، اہل حدیث سے کریٹر کو جانتے ہیں، دوسرے سے نہیں جانتے، تو دیٹ کریٹس اے ڈاؤٹ۔ اس میں آپ کو کس چیز میں ڈاؤٹ لگ رہا ہے؟ اگر دیکھیے آپ پہلی آپ بات تو خود یہ اپنے سمجھ لوگوں لیں آپ، کو نہیں کرتے تو دوسروں نہیں کو کیا کریں گے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اہل حدیث صرف جنت میں جائیں گے باقی سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھ رہا ہے لیکن اس غلط عقیدے کی وجہ اس کی جہالت ہے یا اس کو غلط بات بتائی گئی ہے، معلوم تو نہیں، اللہ ہاں تعالیٰ کے یہاں اس کے یہاں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ بطور ایکسکیوز اس بات کو قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ہم ایسا نہیں کہتے کہ صرف اہل حدیث ہی جنت میں جائیں گے باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ غلط عقیدہ رکھنے والا بھی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہو جائے گا اگر اس کا کوئی ایسا ایکسکیوز ہے جو ویلڈ ایکسکیوز ہے، تو ایسا نہیں ہم کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اہل حدیث جنت میں جائیں گے باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے یہ جاننا ایک مسلمان پر واجب ہے۔ اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ صحیح دین تک پہنچنے کی پوری اپنی ہر تعصب سے پاک ہو کر کے، ہر طرح کی مسلکی عصبیت سے پاک ہو کر کے، ہر طرح کے باعث جو ہوتے ہیں نا اس کو چھوڑ کر کے وہ صحیح دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی نے پوری کوشش کی پھر بھی کہیں اس سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی غلطی پر اس کی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھ رہا ہے اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے نا۔ اگر ایک بندہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات کہہ رہا ہے تو جیسے ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں ویسے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان بول کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہے تو اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ آپ خود بولو اس کے اندر، جیسے یہاں پہ بات آپ کے سامنے ابھی میں نے جو رکھی، غیر مسلم ہو، غیر مسلم، اور جس کو حق نہیں ملا، میسج نہیں ملا، اور قیامت کے دن جب اسے آگ دکھے گی اور آگ میں داخل ہونے کہا جائے گا، اور جو لوگ فرما برداری کریں گے، بات مانیں گے اور داخل ہوں گے، وہ پائیں گے وہ آگ بردم و سلامہ، ٹھنڈک و سلامتی والی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، وہ نان مسلم کے جنت جانے کی میں بات کر رہا ہوں، تو غیر اہل حدیث جنت جائے گا، وہ بات نہیں ہو سکتی۔ جس کو معلوم نہیں ہے میسج، جس کو صحیح بات نہیں پتا ہے، جو حق طلبی میں رہا، صحیح اور سچی بات کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا رہا زندگی بھر، تو کوئی غیر مسلم کے بارے میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت جائے گا، اگر وہ اس کے اندر یہ جو حدیث کے اندر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے اندر جو کوالیفائی ہو کے پاس ہونے والے لوگوں میں ہوگا تو وہ بھی جنت جائے گا۔ تو نان اہل حدیث کیا ہوا بھائی؟ اور سمجھنا کیا ہے، جہنم کے تعلق سے بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے ابدی جہنم، ہمیشہ کی جہنم، اور ایک ہوتا ہے ٹیمپرری جہنم، جو کچھ گناہ جو اس نے جرم ایسے کیے، سزا کیے، اس کی نیکیوں پہ بھاری نکلا ہے گناہ اس کے، تو وہ جہنم جائے گا۔ تو ایسے اہل حدیث بھی جا سکتا ہے ایسے ٹیمپرری جہنم میں کہ بھائی عقیدہ صحیح ہے، توحید والا ہے، اتباع سنت پہ چل رہا ہے، لیکن گناہ اس کے زیادہ ہو گئے تو وہ جہنم جائے گا، ٹیمپرری جہنم۔ لیکن ہمیشہ کی جہنم تب ہے جب وہ کفر کرے، انکار کرے، شرک کرے، تو اس کے لیے ہے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔